صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ میرے محترم و مکرم و معزز سامعین اکرام و برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ مسجد میں آنا اللہ کی رحمت میں آنا ہے، اور مسجد میں نہ آنا یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ زمین پر مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ روز اول سے مسجدوں کو آباد کرنے کی ایک محنت ہے۔ اب تو ایمان والے لوگ موجود ہیں، جب لوگوں کے پاس ایمان نہیں تھا، سب کے سب کافر تھے، تو اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا تصور موجود تھا۔ تو آپ سوچو گے کہ کافر لوگ کیوں آباد کریں گے؟ تو میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے، زمانہ جاہلیت، زمانہ کفر، زمانہ جاہلیت اور زمانہ کفر، پھر بھی سارے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی یہ اللہ کا گھر ہے۔ سارے لوگوں کو کیا بات معلوم تھی؟ یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں، حالت کفر میں، لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آتے تھے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آتے تھے۔ ارکان حج میں وقوف عرفہ، مینا، وقوف عرفہ اور مینا،
اور مزدلفہ طواف اور سعی، اور کیا ہے سعی اور رمی جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بھی پوری دنیا سے لوگ مکے میں آتے تھے اور جو ہے اللہ کے گھر کو آباد کر کے ان احکامات کو پورا کرتے تھے۔ بتائیے یہ کون سی نئی بات ہے؟ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی محنت کرنا، اللہ کے گھر میں جا کے عبادت کرنا، یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے، یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں، حالت کفر میں لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے گھر آ کے احکام پورے کرتے تھے۔ حج کے جو ارکان اب ہیں بالکل ایسے تو نہیں تھے، جو لوگ انہوں نے سوچا تھا اس طرح کے تھے، انہوں نے جس طریقے کے سوچے تھے اور اس طریقے کے تھے۔ لیکن اس وقت میں جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں، اب یہ اس وقت میں یہ حق ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے گھر آنا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا اور پورے خاندان سمیت آنا، پورے قبیلے کے ساتھ آنا اور جو ہے سفر کر کے آنا، کیا کر کے آنا؟ سفر کر کے آنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ اتنا فرق ہے اس وقت میں اور اس وقت میں۔ پہلے پوری زمین پر ایک ہی اللہ کا گھر تھا، ایک ہی کیا تھا؟ اللہ کا گھر تھا۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے یہ کہ کیا ہے وہ؟ اللہ رب العزت نے پوری زمین کو ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے مسجد بنا دیا۔ پوری زمین کو کیا بنا دیا؟ مسجد بنا دیا۔ کہاں ہے تو بھی نماز پڑھ سکتے، کہاں ہے تو بھی نماز پڑھ سکتے۔ پہلے کے نبیوں میں، پہلے کے زمانے میں اور یہ زمانے میں یہ فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اسی طرح سے دوسرے نبیوں کی امت سال میں ایک بار بیت المقدس جانا، کہاں جانا بولا؟ بیت المقدس جانا، پورے سال کی نمازیں قضا کرنا، پورے سال کی نمازیں کیا کرنا؟ قضا کرنا۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، یہ 6 مہینے کی نمازاں فجر کے پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے، اللہ نیت، پورے 6 مہینے کی فجر کی نیت ہو گئی۔ اب ان کو 1 یا 2 نمازیں ہوتی تھی عام طور پر، وہ پورے 6 مہینے کی اکٹھا کر کے اور ایک ہی بار میں 2 رکعت میں یا 4 رکعت میں پورا ختم معاملہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جی تو میرے عزیزو کہ بیت المقدس جو ہے پہلے کیا تھا؟ اللہ کا گھر تھا، اور جس کو کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ پوری دنیا میں اللہ کے گھر کا ایک ہی تصور تھا، لیکن کعبہ جو تھا اور کعبے کو بھی اللہ کا گھر مانتے تھے۔ حج کرنے کے لیے بیت المقدس نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ زمانے میں بھی حج کرنے کے لیے کہاں آتے تھے؟ مکہ کے لیے آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور نبوت میں جب سب سے پہلے دین کا کام شروع کیا، تو جب موسم حج ہوتا، دوسرے ملکوں کے لوگ آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ مینا کے اندر جو خیمے جمے ہیں، ان کے خیموں میں جا کے ان کو دعوت دیتے تھے، ان کو خیمے میں جا کے۔ مدینے والوں کو بھی ایسے ہی دعوت دیے تھے،
مدینے والوں کو بھی کیا کرے تھے؟ ویسے ہی دعوت دیے تھے جی۔ عقبہ اولا عقبہ ثانی یہ جو ہے موجود ہے وہاں مسجدہ، عقبہ اولا عقبہ ثانیہ، بیت اولا اور بیت ثانی بول کے مسجدہ اور نشانیاں مینا میں آج بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے مدینہ والے ایک جگہ ملے تھے جب 2 آدمی تھے، دوسرے سال 4 آدمی تھے، اور پھر تیسرے سال 70 آدمی تھے، تیسرے سال 70 آدمی۔ تو ان پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں مدینہ آؤں گا، وہ بولے تھے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے گھر میں آنا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا جی، یہ آج کا نیا نہیں ہے، یہ جو ہے روز اول سے جب سے دنیا بنی ہے اسی وقت سے زمین پر اللہ کے گھر کا تصور ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی محنت ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی محنت ہے۔ اچھا، اب آپ لوگ دھیان سے ایک بات سنو۔ اب ہم لوگ سوچتے رہتے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو بلا لے کھانا، کیا کرنا؟ لوگوں کو مسجد کو کیا کرنا؟ بلا لے کھانا جی۔ صرف یہ پوائنٹ کو ہم نے کیا سمجھا ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرنا، صرف یہ پوائنٹ کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ مسجد کو آباد کرنا جی۔ میرے عزیزو، مسجد کو آباد کرنے کی وہ ایک ہی بات نہیں ہے، وہ ایک ہی بات نہیں ہے۔ مسجد کی آباد کرنے کی محنت میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے وہ بھی ایک بات ہے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم لوگ کیا سمجھی؟ مسجد کو آباد کرنا ہوتا بھائی جا کو آدمیوں کو بلا لے کھانا، مسجد آباد ہوتی ہے۔ مسجد کیا ہوتی ہے؟ ہمیں کیا سمجھی؟ وہی سمجھی، ہمارے ذہنوں میں وہی ہے۔ میں اسے انکار نہیں کرتا میرے عزیزوں، مسجد کو آباد کرنے کی بہت ساری شکلیں ہیں، اس میں سے لوگوں کو بلا لے کھانا بھی ایک ہے۔ لوگوں کو بلا لے کھانا بھی کیا ہے؟ ایک ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ ہمیں اس سے قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے چند باتوں کو اب ہم تذکرہ کر لیں گے کہ مسجد کو آباد کرنے کے کیا چیزیں ہیں۔ پہلی بات، اب یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ جو عمل ہے میں بول رہا ہوں تم سن رہے ہو، یہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے۔ یہ بھی کیا ہے بولو؟ مسجد کو، ہاں۔ اگر یہ جماعت کی محنت نہ ہوتی آج اس وقت میں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ اگر یہ جماعت کی محنت نہ ہوتی آج اس وقت میں اس طریقے سے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے۔ یہ جو مسجد میں بیٹھ کر ہم کس کی باتیں کر لے رہے ہیں؟ اللہ کی، اللہ کے دین کی، اور اللہ کے نبی کی، اور سارے نبیوں کی خیر کی باتیں کر لیں، خیر کی باتیں کر لیں۔ تو مسجد کو آباد کرنے والی چیزوں میں سے مسجد میں بیٹھ کر جو ہے دین کی باتوں کو کہنا اور دین کی باتوں کو سننا، دین کی باتوں کو سننا جی۔ دوسری شکل مسجد کو آباد کرنے کی، فجر کی نماز ہم لوگ بیٹھتے، فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ بیٹھتے، بیٹھ کر کیا کرتے بھائی جی؟ مشورہ کرتے، بیٹھ کر کیا کرتے؟ مشورہ کرتے۔ یہ ہے دین کے پھیلانے کی تدبیر۔ کیا ہے بولو؟ دین کے پھیلانے کی تدبیر۔ اس طرح کی فکریں انبیاء کرتے تھے، اس طرح کی فکریں کون کرتے تھے بولو؟ انبیاء۔ کس سے ملنا، کس کا نہیں جانا، کس کو بلا لے کھانا، اور کس کو ہدایت ملنا، اور کس کے لیے اور جو ہے محنت کرنا، یہ انبیاء کی تدبیر ہے۔ اگر یہ محنت نہ ہوتی تو کون مشورہ کرتا؟ رسول اللہ کی مسجد میں مشورہ ہوتا تھا۔ یہ مسجد کو آباد کرنے کی محنت ہے، مسجد کو آباد کرنے کی محنت ہے۔ تو میرے عزیزوں کہ دوسری شکل ہے اپنی مسجد میں کیا ہے؟ مشورہ۔ یہ بھی مسجد کو آباد کرنے کی کیا ہے بولو؟ شکل ہے
تیسری شکل بھئی فجر کے بعد عصر کے بعد تعلیم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بتائے جاتے ہیں؟ احادیث سنائے جاتے ہیں. تو باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کر سنتے رہتے ہیں. جی تعلیم حدیث کیا ہے بولو؟ تعلیم حدیث. میرے عزیزو یہ بھی مسجد کو آباد کرنے کا طریقہ ہے. مسجد کو آباد کرنے کا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صفہ چومترے پر بیٹھ کر صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ تعلیم حدیث اور تعلیم قرآن کرتے تھے. جیسے صبح مکتب ہے جس میں بچے پڑھنے آتے اور کچھ بڑے لوگ بھی پڑھنے کے لیے آتے. یہ عمل کیا ہے بولو؟ مسجد کو آباد کرنے کا عمل ہے. مسجد کو کیا ہے بولو؟ آباد کرنے کا عمل ہے. جی کتنے سارے عمل ہیں دیکھو. یہ سارے عمل کون سی مسجد میں تھے؟ جی کون سی مسجد میں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تھے. یہ ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں چل رہا تھا. یہ اعمال مسجد ہیں. یہ کیا ہے بولو؟ اعمال مسجد ہے. اور پھر اس کے بعد اب جیسے اتوار ہے، اتوار کے دن مسجد میں بیان ہوتا ہے. عشاء کے بعد حیات الصحابہ ہوتی ہے. اور پھر اسی طریقے سے کہ منگل کے دن گش ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہ عشاء کے بعد دن کی بات ہوتی ہے. اب بتاؤ یہ سب کہاں بیٹھ کر ہو رہے ہیں؟ یہ سب مسجد کو آباد کرنے کے طریقے، مسجد کو آباد کرنے کی شکلیں. مسجد کو آباد کرنے کیا ہے بولو؟ شکلیں. اگر یہ اعمال نہ ہوتے تو پھر مسجدیں ویران ہوتی. مسجدیں کیا ہوتی بولو؟ ویران ہوتی. اگر یہ عمل نہ ہوتے تو پھر مسجدیں کیا ہوتے؟ چاہے 2 آدمی ہیں عمل چل رہا ہے، چاہے 10 آدمی ہیں عمل چل رہا ہے، چاہے 5 آدمی ہیں عمل چل رہا ہے. اور یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی شکل ہے. یہ مسجد کو آباد کرنے کی شکل اور وہ عمل ہے. اور اس میں سے یہ ایک عمل یہ بھی ہے کہ کیا کرتے ہیں؟ گش میں جا کے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ بلا کے لاتے ہیں. وہ بھی ایک شکل ہے. جیسے تعلیم ایک شکل ہے مسجد آباد کرنے کی، اور اسی طریقے سے مشورہ ایک عمل ہے، پھر بیان ایک عمل ہے، گشت ایک عمل ہے، اور جو ہے کہ وہ چاشمے کا مشورہ یہ ایک عمل ہے، روزانہ فجر کے بعد کا مشورہ یہ ایک عمل ہے. اس سے کیا آباد ہوتی ہے؟ مسجد آباد ہوتی ہے. اور لوگوں کو بلا کر لانا یہ بھی کیا ہے بولو؟ یہ ایک عمل ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ایک عمل ہے. میرے عزیزو کہ مسجد کو آباد کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مسجد میں ان اعمال کو خود بھی کرنا، لیکن ہمارے ہر مسلمان بھائی کو ان اعمال میں جمع کرنا. کیونکہ مسجد کو آباد کرنا ہمارے اکیلے کی ذمہ داری نہیں. جو مومن ہیں وہ سب لوگ کیا کرنا چاہیے؟ مسجد کو آباد کرنا چاہیے. اگر ہم 5-10 لوگ ہی کریں گے تو کیسا ہوگا؟ ہر ایمان والے کے ذمہ ہے کہ وہ مسجد کو کیا کریں؟ آباد کریں. جی. اور میرے عزیزو یہ اجتماعی اعمال ہیں جو میں نے بتائے، وہ کیا ہے بولو؟ اجتماعی اعمال ہیں. انفرادی طور پر کیا ہے بولو؟ انفرادی طور پر میرے عزیزو مسجد میں آ کے اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھنا. ہم لوگ جیسا کہ دکانوں کے پاس، بازاروں کے پاس اور جو ہے پتہ نہیں کہاں اپنے ٹھیے بنا کے بیٹھے رہتے ہیں. اپنے بیٹھنے کی جگہ کہاں پر بنانا؟ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں. اگر آدھا گھنٹہ ٹائم بچا ہے ہمارے پاس تو وہ آدھا گھنٹہ ٹائم کیا کرنا؟ مسجد میں بیٹھنا. تو ہمارے ہاں تو عورتوں کے اندر بھی ایک کرنٹ نہیں ہے. ہم نے ایسے علاقے دیکھے وہاں پر عورتیں کیا کرتے معلوم؟ ان علاقوں میں تو گھر میں اگر مردوں کو کچھ کام نہیں تو بولتے جاؤ مسجد میں جا کے تھوڑی دیر بیٹھ کر.
ایسے گھروں کو میں نے دیکھا ہے، اس میں عورتیں فکر کرتی ہیں کہ جو مسجد میں جا کے تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جاؤ۔ جی میرے عزیزو، مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے بھی بیٹھنا، یہ مسجد کو آباد کرنا ہے۔ صحابہ اکرام مسجد میں 3 دن پڑے رہتے تھے، ایسے کتنے دن بولو؟ 3 دن کیا کرتے تھے؟ پڑے رہتے تھے، 3 دن پڑے رہتے تھے۔ آج بھی رسول اللہ کی مسجد میں لوگ 6 مہینے پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے بولو؟ اعتکاف کی نیت کر کے 6 مہینے۔ بعض لوگوں سے ہم نے ایسے لوگوں سے ملاقات کرے اور مدینہ کی مسجد میں کہ جنہوں نے 50 سال سے اعتکاف میں ہیں۔ کتنے سال سے بولو؟ پچھلے عمرے میں، اس سے پہلے عمرے میں ہم ایسے لوگوں سے جا کے ملاقات کر رہے تھے۔ کتنے برس سے ہیں؟ 50 سال سے اعتکاف میں بیٹھ کر مسجد کو آباد کرنے، کیا کرنے کے لیے بولو؟ یہ انفرادی عمل ہے۔ کیا ہے بولو؟ اب اسی طرح سے مسجد میں آ گئے، مسجد میں آ کے قرآن پڑھنا، مسجد میں کیا پڑھنا؟ قرآن پڑھنا۔ میرے عزیزو، میں جا کے مسجد میں 1 پارہ قرآن پڑھتا ہوں، بول کو کوئی بھی نہیں آیا ہوگا اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ۔ ہمیں زیادہ دور جانا نہیں ہے، ہمارے بیتم چلے کی 10 مسجدیں ہیں، پورے 10 مسجدوں میں 10 آدمیاں بھی ایسے نہیں ہوں گے مسجد کو 1 آدمی بھی۔ میں مسجد کو اس لیے جاؤں گا جا کے 1 آدھا پارہ قرآن پڑھ کے آؤں۔ یہ جذبے لوگوں میں کیسا پیدا ہوں گے؟ یہ جذبہ لوگوں میں کیسا پیدا ہوگا؟ لوگوں میں کیسا پیدا ہوگا؟ لوگوں میں کیسا پیدا ہوگا؟ ہے انفرادی عمل، ہاں، لیکن قرآن پڑھنے کا جو ہے جذبہ ہمارے پاس کم ہے۔ اجتماعی اعمال میں 4 آدمی کم ہے تو پھر انفرادی اعمال میں کون رہیں گے؟ ابھی ہماری جماعت حبشہ گئی تھی اور میں آنے کے بعد کارگزاری بھی سنایا تھا آپ کو۔ اب ہمارے یہ جو الماریاں ہیں، یہ الماریاں وہ پورے میں، یہ کھڑکیاں بھی الماریاں، یہ الماریاں بھر کو قرآن آتی۔ تھوڑے مسجدوں کے میں فوٹوز بھی لا کے ہوں، پورے مسجدوں میں کیا رہتے بولو؟ قرآن آتی۔ لیکن نماز سے پہلے پورے قرآن آدمی والے کو پڑھتے تھے، محراب میں 1 بھی نہیں رہتی، محراب میں 1 بھی نہیں رہتی، پوری محراب خالی ہو جاتی۔ پوری محراب خالی ہو جاتی، اور پھر نماز کا وقت ہوا، پھر پورے محرابیں بھر جاتے، پھر نماز پڑھنے کے بعد اور پھر پورے محرابیں خالی ہو جاتی۔ نماز کو آ کے نماز پڑھنے سے 15 منٹ پہلے، نماز پڑھنے کے آدھا گھنٹہ بعد تک ضرور قرآن پڑھتے لوگ، پورے محرابیں خالی ہو جاتی۔ میرے عزیزو، اب بتاؤ ہمیں کیا سوچ رہے ہیں کہ بھی محنت سے کیا فائدہ ہے؟ اگر محنت نہ ہوتی آپ بیٹھے سے بھی نہ بیٹھتے، اگر یہ محنت نہ ہوتی دین کی، اب ہمیں بیٹھتے ہیں، دیکھو مشورہ بول کو بیٹھتے ہیں، ذرا بیان بول کو بیٹھتے ہیں، جی ذرا تعلیم بول کو بیٹھتے ہیں، وہ بھی نہ بیٹھتے، بجائے مسجد میں بیٹھنے کے مسجد کے گیٹ کو بیٹھتے، بجائے مسجد میں بیٹھنے کے کہاں بیٹھتے؟ مسجد کے گیٹ کو بیٹھتے، مسجد کے گیٹ کو بیٹھتے۔ میرے عزیزو، محنت کی ضرورت ہے، اجتماعی اعمال میں بھی لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے اور انفرادی اعمال میں بھی لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ کہ ایک اور عمل ہے ذکر والا عمل، اس میں تھوڑا دکھتے لوگ ذرا تسبیح پکڑ کے اور کبھی کبھی ذکر کرتے ہوئے، ہماری مسجدوں میں بھی کبھی 2-4 آدمی، کبھی 1-2 آدمی، اور کسی مسجد میں تھوڑا تسبیح کرتے ہوئے دکھتے، لیکن انہوں کیا پڑھ رہے ہیں؟ جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں، اور جو انہوں پڑھتی ہیں کس نیت سے پڑھتی ہیں، کس نیت سے پڑھتی ہیں؟ جی ہمارے چاول کی مسجد میں
یہ ایک بچہ 10,000 تسبیح لکھا ہے. اب ان پڑھنا شروع کریں. اب آدمیاں دیکھ اس نے سب جنے ماشاء اللہ بچہ بہت عبادت گزار بن گیا ہے, بہت اچھا بن گیا ہے. بول کو اسے دعوتاں بھی کرتی ہیں. چاول میں اچھا جم کو دعوتاں چلتی ماشاء اللہ, دعوتاں بھی کرتی ہیں. میں سوچا بھائی یہ واقعی بہت بڑا عبادت گزار بن کے سر کا ہے نہ, کیا بات ہو, کیا واسطے ذکر کرتا ہے, کوسا ذکر کرتا ہے. تو بولے مفتی صاحب میں تمہارے سے بولتا ہوں اسپیشل, اور تمہیں میرے لیے بھی دعا کرو. میں نے کہا کیا؟ میں ایک بچی سے محبت کرتا ہوں, تو میں اس کے لیے ایک بزرگ کنے گیا تھا. انہوں نے میرے کو ایک ذکر بتائی, روز 10,000 پڑھو بول کو, اور میں جو ہے 10,000 کی تسبیح لکھا لی. تو کیا ذکر رہے وہ کو بولے تو یا ودود کہتے, کیا کہتے یا ودود. تو میں سر کو مار لے کو, ارے دیوانے تو آتی سی چیز کو ودو ودو بول کو نکال ڈالتا ہے کہہ رہے. انہوں بتائے سو کیا یا ودودو, کیا بتائے یا ودودو. اگر کوئی محبت کے لیے پڑھا تو بھی چلو, اس کا ایک طریقہ ہے, اس کا ایک وظیفہ ہے, اللہ چاہے تو اسے کامیابی دے بھی سکتا ہے. لیکن وہ پڑھتا ہے کیا ودود, ودے ودو بولے سرکا ہے وہ کیسا ہے وہ ودود ودود کا تو انگا ودے ودو بولے سرکا ہے. مطلب میرا بتانے کا مقصد یہ ہے, آدمیاں انفرادی عمل میں ذکر میں تسبیح لے کو تو بیٹھتی ہی, لیکن ہر تسبیح پڑھنے والا صحیح لفظ پڑھتا ہے کیا, سبحان اللہ صحیح بولتا ہے کیا, الحمدللہ صحیح بولتا ہے کیا, وہ کیا پڑھتا ہے بولنے کی بھی کلیئرٹی نہیں ہے ہمارے. میرے عزیزوں, محنت نہیں تو کیسا ہو, محنت نہیں تو کیسا ہو. پھر اسے لے دے کے سمجھا کو, بیٹا تو اب تک پڑھا سو غلط پڑھے, اس طرح پڑھنے سے تیرے کو کیا بھی نہیں ہوتا بول کو اسے وہاں تک کچھ بس کرا کو, اور پھر جو ہے دوسرے ٹریک پہ اسے لگا دیے کرنا, سمجھا کو بجھا کو. میرے عزیزوں, مسجدوں میں اللہ کے ذکر کے لیے اگر بعض شہروں میں چلے جاؤ, تمہیں بعض علاقوں میں چلے جاؤ کہ کم سے کم 2 صفحے اور 3 صفحے, مطلب اتنے آدمیاں اگر اتنی مسجد رہی تو اس میں کم سے کم 40 آدمیاں تو بھی وقتاً فوقتاً ذکر کرتے رہتے ہیں, ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے رہتے ہیں. لیکن ہمارے مساجد میں اور کبھی بھی کسی کو ذکر کرتا ہوا ہم نے نہیں دیکھتے رہتے. اجتماعی اعمال میں جان رہی تو انفرادی اعمال میں بھی آدمی لبیک بولتا. یہ مسجد کو آباد کرنے کے کام نہیں ہے. یہ جتنی بھی شکلیں اور جتنے بھی عمل ہیں, کیا بولو, مسجد کو آباد کرنے کے عمل ہیں. اور جو لوگ تبلیغ کو نہیں سمجھتے, انہوں کیا سمجھتے ہیں, خالی بلالے کا اناج کہہ کے بول لیتے رہتے. کیا بول لیتے رہتے, خالی بلالے کا اناج کہہ کے بول لیتے رہتے. جب مسجد میں جماعت رہی تو ذکر بھی کرتی ہے, جب مسجد میں جماعت رہی تو قرآن بھی پڑھتی ہے, جب مسجد میں جماعت رہی تو تعلیم بھی کرتی ہے, اور جب مسجد میں جماعت رہی تو بیان بھی کرتی ہے, جب مسجد میں جماعت رہی تو مشورہ بھی کرتی ہے, جب مسجد میں جماعت رہی تو اعتکاف کی نیت بھی کرتی ہے, اور جب مسجد میں جماعت رہی تو لوگوں کو جا کے بلانے کو بھی آتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں, یہ جو محنت ہے دعوت کی محنت, یہ مسجدوں کو کون سی محنت ہے, یہ آباد کرنے والی محنت ہے. اب ہمیں سارے عملوں کو چھوڑ ڈال کے وہ ایک ہی عمل کو پکڑ لیتے رہتے. مسلمان کو کہیں بلا لے کے آتی تھی میں, اچھا اگر ہمیں سب بول لے تو بھی تو ثابت کرنا میں پکا ہوں بول کے ہمیں چھوڑ ڈالتی تیرے کو, تو ثابت کرنا ہمیں چھوڑ ڈالتی تیرے کو. ہمارے امیر صاحب بولے تھے, ایک دن جمعہ میں بولا تھا میں بات,
گونڈ کا پورا سب مر گئے انہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک دن کیا بولے تھے کہتا کہ بھئی جمعہ کے دن دروازے بند کر کو 100 جنے سے دعا قنوت سننا، صحیح سنے سے گھر بھیج ڈالنا، نہیں سنے سے جماعت پہ بھیجنا۔ تمہیں ثابت کرو نا میں پکا مسلمان ہوں، مجھے دعا قنوت صحیح آتی ہے، چھوڑ ڈالتی ہے، میں کمی ہے تو چلو ہمارے ساتھ، صحیح ہے تو چھوڑ ڈالتی۔ ہاں میرے عزیزوں، یہ ہاتھ ہوتے نہیں سو بات، کام کھاتے نہیں سو بات، بچنے کے بات، ایک آدمی کو پتھر ڈالنے کے بات، ایسے باتیں کر کو آدمی سیف ہوا تھا۔ حالانکہ یہ جو محنت ہے اللہ نے جو ہمیں دی ہے، یہ مسجد کو کیا کرنے والی محنت ہے بولو؟ ہاں، اجتماعی اعمال سے بھی اور انفرادی اعمال سے بھی۔ یہ ایک اور عمل ہے، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں کہ میرے عزیزوں، مسجد میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا، اسے مراقبہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے بولو؟ مراقبہ بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، حضرت بلال حبشی مسجد میں بیٹھے ہیں۔ لیکن بلال کیا کر رہے ہو؟ بلال کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں سوچ رہا ہوں اللہ کی تعریف۔ نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہ اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھا، اور جو ہے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اگر کسی انسان کے ہاتھ میں اور کسی عربی کے ہاتھ میں رکھتا تو مجھ جیسے حبشی کو ہدایت کون دیتا؟ یہ بات میں سوچ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، بولے کہ اللہ کی رحمت تمہارے سر پر ٹپک رہی تھی، وہ دیکھ کر میں پوچھا تم سے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ عمل کیا ہے بولو؟ مراقبہ، سوچنا۔ کبھی مسجد میں بیٹھ کو سوچے کون؟ تم اکیلے میں بیٹھ کو میں کیا کام کرتا ہوں، کیسا کرتا ہوں، میری زندگی کیسا جاتی ہے، میں میرے بچوں کو کیسا تیار کرتا ہوں، میرے بچوں میں کیسا تیار کرنا، اللہ میرے کو مسلمان بنایا، ڈھیڑ چمار تو نہیں بنایا، کم سے کم میں کیسے تربیت کر لینا، میں مسجد کو آنا نہیں آنا، مسجد کو آباد کرنا نہیں کرنا، یہ کبار تو سوچے آدمی بیٹھ کو۔ لیکن میرے عزیزوں، جو لوگ جماعتوں میں نکلتے نا انہوں ایسا سوچتے رہتے، کئی بولتا ان کو یہ فکر کی دعوت روز چلتی رہتی، دعوت تعلیم، جب تعلیم کرتے نا، تعلیم فکر کی دعوت چلتی نا، ہر آدمی سوچ لیتا، ہر آدمی کیا کرتا؟ سوچ لیتا ہو میری زندگی سیٹ کر لینا، میں میرے بچوں کو بھی سیٹ کرنا، دین کے اعتبار سے سیٹ کرنا، اور جو ہے اعمال کو زندہ کرنا، گھر میں بھی اعمال زندہ کرنا، اور میری مسجد کو بھی میں آباد کرنا۔ میرے عزیزوں، یہ محنت ہے مسجدوں کو آباد کرنے کی۔ کافروں کے زمانے میں بھی مسجدوں کو آباد کرنے کا تصور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ بات کی ذمہ داری دے کر گئے ہیں کہ میرے بعد مسجدوں کو تم آباد کرو گے، میرے بعد قیامت تک مسجدوں کو کیا کرو گے؟ تم آباد کرو گے۔ میرے عزیزوں، یہ ذمہ داری بھی ہے ہمارے اوپر، اس لیے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ تو دیکھو بھائی، اب ہم بیٹھے ہیں مسجد میں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق کی بات ہے۔ ہمارے بیٹھنے سے مسجد کیا ہو رہی ہے بولو؟ آباد ہو رہی ہے۔ مسجد کے اندر یہ مسجد کی آبادی کا ایک عمل ہے، یہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھنا ایک عمل ہے، ذکر کرنا ایک عمل ہے، جی مراقبہ کر کے سوچنا ایک عمل ہے، مشورہ کرنا ایک عمل ہے، جی تعلیم کرنا ایک عمل ہے، اور پھر جو ہے بیان کر لینا، سمجھا لینا ایک عمل ہے، تشکیل کرنا یہ بھی ایک عمل ہے، اور لوگوں کو بلا کر لانا یہ بھی ایک عمل ہے۔ ان عملوں کی وجہ سے میرے عزیزوں مسجدیں 24 گھنٹہ آباد رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی عمل چلتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی عمل چلتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں ہم سب کو اس محنت میں ضرور بھی ضرور حصہ لینا، اپنی اولاد کو اس میں لگانا، اپنی اولاد کو اس میں لگاؤ گے انشاءاللہ جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھئی آخری بات یہ بھی سن لو، جیسے عورتیں بھی رہتے تو بھئی گھروں میں عورتوں کو کیا کریں گے بولو؟
عورتیں کیا کریں گے میرے عزیزوں؟ عورتوں کو اپنے گھر کے عمل میں لگانا. کس میں لگانا بولو؟ عورتیں مسجد کو نہیں آ سکتی. جو عمل مسجد میں ہو رہے ہیں تعلیم کے، جو عمل مسجد میں ہو رہے ہیں قرآن کے، جو عمل مسجد میں ہو رہے ہیں سیکھنے سکھانے کے، عورتیں اپنے گھر میں ان عملوں کو کیا کرنا؟ پورا کرنا. اور پھر عورتیں جو ہے اپنے مردوں کو مسجد میں بھیجنے والی بننا. کیا کرنا؟ اپنے مردوں کو مسجد میں بھیجنے والی بننا. اس لیے میرے عزیزوں عورتوں کو بھی جو ہے اس کا ذہن بنانا. جب عورتیں اپنے گھر کے مردوں کو مسجد میں بھیجیں گی، وہ گھر میں رہ کر مسجد کو آباد کرنے والوں میں شامل ہو جائے گی. گھر میں رہ کر مسجد کو آباد کرنے والوں میں شامل ہو جائے گی. عورتوں کے لیے بھی چاہیے میرے عزیزوں وہ اپنے علاقے کی مسجدوں کو کیا کریں؟ آباد کرنے میں حصہ لیں. یعنی اپنے گھر کے مردوں کو مسجدوں میں بھیجنے کی کوشش کریں. ایسا کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی مغرب کے بعد بھی دین کی بات ہوگی اور عشاء کے بعد حیات الصحابہ ہوگا. خود بھی بیٹھو، دوسروں کو بھی بٹھانے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ.